بریک خیر بعد مقدم آپ ہے کو ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی نشریات اور رمضان رنگ اور اس رنگ کے اندر مزید رنگ بھی ہم جوائن کریں گے انشاءاللہ. ہم بات کرتے ہیں درود کے حوالے سے، درود کے اذکار کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے، اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ درود کے ذاکر بن جائیں. آج کا موضوع ہمارا رزق حلال اور ہمارے معاشرے پہ اس کے اثرات کیا ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رزق حلال کمانے کے اعتبار سے بات کی جائے، رزق حلال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رزق حلال کا تذکرہ تو محراب منبر سے ہوتا ہے، محراب سے بھی بات ہوتی، علماء بھی بات کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، کہاں پہ کمی رہ گئی کہ ہم گفتار میں تو رزق حلال ہے لیکن ہمیں عملاً کہیں نظر نہیں آتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تفصیلی انشاءاللہ کلام 20 پہ کرتے رہیں گے، لیکن شہباز بھائی کی نعت شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ شہباز بھائی. زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا. کیویں چن عرشاں تے ٹردا نہ یارو، کیویں چن عرشاں تے ٹردا نہ یارو، کیویں چن عرشاں تے ٹردا نہ یارو، جے انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا. اور تو یہ بھی بھائی قابل غور شعر ہے کہ نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں، جے سید نے کنبہ کہایا نہ ہوندا، جے سید نے کنبہ کہایا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی وی آیا نہ ہوندا. اور تیری کوئی اوقات بھلدی نہ راجا، تیری کوئی اوقات بھلدی نہ راجا، تیری کوئی اوقات بھلدی نہ راجا، جے پلہ نبی نے پھڑایا نہ ہوندا، جے پلہ نبی نے پھڑایا نہ ہوندا، جے رب نے نبی نو، جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا. واہ واہ واہ
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरत नात पाक पेश की है शहबाज समी साहब ने। और आयशा, आप सवाल दरूद पाक के हवाले से। बिल्कुल, मैं कही थी ब्रेक से पहले दरूद पाक हमने यूसुफ भाई से पूछना था। दरूद पाक बता दें यूसुफ भाई, वो कौन सा है? जी, उसे दरूद हज़ारा कहते हैं। जी जी। और दरूद पाक बताने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात कि आज 21 अप्रैल है, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत का यौम विसाल है। जी जी। तो डॉक्टर अब्दुल मजीद मलक अमूमन उनकी महफिल में जाया करते थे, तो एक दिन उन्होंने पूछा कि अल्लामा आप हकीमुल उम्मत कैसे बने? तो उन्होंने कहा कि मैं हकीमुल उम्मत ऐसे बना कि मैंने गिन की 1 करोड़ दफ़ा बारगाह रिसालत माँ में दुरूद व सलाम पढ़ा, सुभान अल्लाह, तब मैं अल्लामा इकबाल हकीमुल उम्मत बना। तो वो दरूद पाक जिसका आज हम तज़किरा करेंगे वो उसके अल्फाज कुछ इस तरह से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बियादति कुल्ली ज़र्रतिन मियात अल्फ़ा अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। इसको पढ़ने वाले को 1000 बरकतें और रहमतें और नेकियां नसीब होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और समाज शौकत वेग साहब हैं, क्या कहेंगे सर, कोविड-19 का जो दौर गुजर रहा है, तीसरी लहर पाकिस्तान में दाखिल होगी, हमारी आवाम जो है वो केयर नहीं कर रही। आप देख रहे हैं जितना मर्जी कह भी रहे, मीडिया हाउसेस से भी कहा जा रहा है, तो आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? देखें, ये जो तीसरी लहर है ये बड़ी शदीद किस्म की है और ये बहुत इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं, लेकिन हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम बैठे हैं, बेशक हम सब ने मास्क पहने हुए थे, प्रोग्राम की निस्बत से ज़रा फासलों पे बैठे हैं तो मास्क उतार के हमने रख लिए, लेकिन चाहिए अवाम को, जैसे बाज़ारों में रश है, हुकूमत ने किया है, हुकूमत तो कहती है कि यार कि किसी को हर्ज भी ना हो, लोगों का रोज़गार भी लगा रहे, और लेकिन एहतियात से SOP को अपनाते हुए सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अब ये अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो जो है अपने कम से कम ये देखें कि मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को, जैसे कहा है कि 20 सेकेंड तक अपने हाथों को बार बार धोएं, उस वाले से अगर ये 2 चीज़ों को हम अपना लें तो इससे भी हम काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं। अभी हॉस्पिटल में देखे जाएं, अब ये तादाद तकरीबन 8 लाख को क्रॉस कर चुकी है पाकिस्तान में, और लाहौर में तो ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हॉस्पिटल की हालत देखी जाए तो वेंटिलेटर ख़त्म हो गए हैं, और आए दिन तकरीबन ये रेशो होती है कि 100 के करीब जो है बंदे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं कोविड की वजह से। लाहौर में ये रेशो बहुत ज़्यादा है, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और इसमें जब एक चीज़ गवर्नमेंट ने ये दे दी है, एहतियाती तदबीर बता दिए हैं और जिन असूलों को सामने रखा है उस पर हमें एहतियात करनी चाहिए। जब हम एहतियात नहीं करेंगे तो उससे यकीनन, अब किसी का बाप फोत हो रहा है, किसी का भाई फोत हो रहा है, किसी की माँ फोत हो रही है। अभी कल की बात है, वालिद फोत हो गया तो उसकी बेटी को हो गया, वो फोत हो गई, और अभी उसके भाई को लग गया। तो ये चीज़ें जो अब हम एहतियात नहीं करते तो अपनी फैमिली में खुद ही बांट रही है बीमारी। ठीक है ना, तो ये कितना है कि एक बंदे पे डिपेंड कर रही है पूरी फैमिली, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो दूसरों पर कितना बोझ पड़ता है फैमिली पे भी। और एहतियात नहीं करेंगे तो ये बीमारी जो है ना पीछा नहीं छोड़ेगी। एहतियात करनी चाहिए। हम भी डॉक्टर ए.के. खान हॉस्पिटल जो है इस सिलसिले में हम अवेयरनेस के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हमने इस सिलसिले में पंफलेट भी छापे हैं, स्टीमर भी लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं थ्रू मीडिया भी। आपका जो चैनल है, आपका चैनल भी बता रहा है, हम लोग ये आपने जो सवाल किया तो यही आप चाह रहे हैं ना कि थ्रू मीडिया भी लोगों को अवेयरनेस की ये बात जाए कि ये बहुत शिद्दत वाली लहर है और इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। और कुछ ज़मीनी जो है वो बलाएं होती हैं, कुछ आसमानी वबाएं होती हैं, और कुछ ज़मीनी वबा भी होती है। ये आसमानी लगती है, जब रहमान की तरफ रुजू कर लें। ये कोविड-19 का जो दौर गुजर रहा है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मगर एहतियात करनी चाहिए, परहेज़ इलाज से बेहतर है। हमें परहेज़ करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन रहमान से नाता भी साथ जोड़ना चाहिए। जब रहमान से नाता जुड़ जाएगा और हम एहतियात भी करेंगे, खुदा की कसम हमारे इसमें अल्लाह ताला इस मर्ज़ से हमारी जान छुड़ा देगा। अल्लामा साहब क्या कहेंगे? आज मौजू है रिज़्क़ हलाल, उसके माशरे पर असरात। अच्छा, हम देखते हैं हम अपने नसीब पर राजी नहीं है। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं यार मेरा ही नसीब ऐसा है कि मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो मेरा भाई तो बहुत खुशहाल है। हम जो नसीब के ऊपर गिला कर लेना, और कई लोग कहते हैं यार मैं यहाँ पर तो खुशहाल नहीं हूँ, तो अगर मैं बाहर चला जाऊँ बड़ा खुशहाल, यहाँ भी तो राज़िक वही है जो वहां पर राज़िक है। तो कमी कहाँ पे रह जाती है? कि नसीब में कमी रह जाती है कि अपनी तवक्कुल नहीं है इंसान के अंदर। आप क्या फरमाते हैं सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज़ी बर रज़ा रहने का कुरान मजीद ने बार बार हुक्म दिया गया।
یہ جو مال ہے انما اموالکم اولادکم ازواجکم فتنہ، یہ تمام چیزیں آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں اور یہ تقسیم ربی ہے۔ فرمایا جو لوگ ادھر غربت، مفلسی اور کلاشی میں زندگی گزارتے ہیں اور آنے والا جہان ان کا پرسکون ہوگا، اگر ادھر وہ صبر کر لیتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں، اگر وہ اپنی خواہشات پہ ضبط کر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ذبح کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دن ہے، جیسے کہ ابھی بیماری کا معاملہ چل رہا ہے، کووڈ-19 کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آپ اگر کوئی شخص اس پہ صبر کرتا ہے تو لہٰذا اس پہ بھی اجر ہے، اگر اسے مخصوص رزق ملا اس پہ صبر کیا تو اس کے بھی اجر ہے۔ دنیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسر و کسریٰ کو دیکھتے ہیں، ان کے شاہانہ انداز ہوتے ہیں، آپ تو دونوں جہان کے مالک ہیں تو اور آپ تو چٹائی پہ بھی بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا کو ترجیح دیتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ ساتھ ساتھ ٹریول کیا کرتے، لیکن میں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی کیونکہ آخرت کا مقام ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہو سکتی ہے، لیکن مومن کو جنت آخرت میں ملے گی، تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور دوسرا اصلاحاً اس پہ جب بھی کسی کے لیے کسی دوسرے کو دیکھیں، کسی اپنے سامنے والے کو دیکھیں، کسی بھائی کو دیکھیں، ایک نعمت ہے، آپ اس سے محروم ہیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ حسد شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حسد کرے۔ سب سے پہلا گناہ ہی شیطان نے یہ کیا تھا، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آدم علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں۔ افضلیت تو اللہ کے پاس ہے، اس کو اللہ افضل بنائے، تو اس وجہ سے اس پہ یہ کہنا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی شے نہیں ہے تو دوسرے کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو گھر دے دے جو بے گھر ہیں، اس کے صدقے مجھے بھی عطا فرما۔ اور جیسے کہ ہم اگر کسی کا برا وقت ہو تو ہم اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہتے ہمیں بھی یہ مل جائے، ہم اس سے حسد نہیں کرتے ہیں، اسی طرح کسی کی اچھی چیز دیکھ کے ہمیں اسے حسد نہیں کرنا چاہیے، الٹا ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے بھی معاملات اچھے کر دے، ہمارے حق میں اچھا کر دے۔ اچھا، اس پہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ایک دو احادیث یا جو قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا یہ بتا دیں ذرا۔ جی دیکھیں، حسد کے متعلق سب سے بڑا گناہ اس کو گناہ کبیرہ میں شامل کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حسد سب سے برا گناہ اس لیے کہ حسد سے اگلا درجہ کبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ کبر میری ردا ہے اور میری چادر کو جو چھینے گا خود پاش پاش ہوگا، تو لہذا اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے بڑی اچھی مثال دی، کسی کو پریشانی میں دیکھ کے تو ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ مجھے بھی مل جائے، خوشحالی دیکھ کے پھر حسد کیوں کیا جاتا ہے؟ پریشانی میں جو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ اس کو نجات دے، اللہ اس کو بچا لے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا جو مشکل پریشانی آئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے، تو اسی طرح خوشحالی دیکھ کے بھی یہ کہنا چاہیے یا اللہ اس کو نصیب فرما اور اپنی رحمت سے مجھے بھی عطا فرما۔ ایک بڑا اہم سوال رزق حلال کے اعتبار سے بات کی جائے کہ جس طرح ہمارا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے ہے، ہم لوگ رمضان نشریات بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ مختلف ہماری فیمیلز بھی آ کے پروگرام ہمارے ساتھ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں، کہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا رزق تو حلال ہی نہیں ہے۔ یہ شوبز کے جو لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا ٹائم دیتے ہیں، جس طرح نیوز اینکرز ہیں، پروڈکشن کے لوگ ہیں، چیزیں ان کو مجبوری ہے کیونکہ ایک ادارہ ہے، وہاں کام کر رہے ہیں، ایک سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے شریعت کیا کہتی ہے یا کوئی اس کے لیے کوئی ہے کوئی حکم ہے، کیا گنجائش کوئی ہے؟ دیکھیں گنجائش تو بالکل بنتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا وہ تو جائز ہے۔ حد سے باہر اگر میڈیا ہاؤس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، کسی دفتر میں بیٹھ کے دکان میں بھی کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ گناہگار ادھر بھی ہے، وہ گناہگار ادھر بھی ہے۔ اللہ نے جو حدود و قیود شریعت نے مقرر کر رکھی ہیں، دیکھیں رزق لگا ہوا ہے، مرد و خواتین کا اپنا اپنا رزق ہے، اگر مرد و عورت کا دونوں کا اکٹھا کام کرنا ہے، اگر وہ اپنی حدود و قیود کی پاسداری کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہو گیا۔ امام راضی سے کسی نے پوچھا کہ کیا مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کو فائدہ دے گا؟ تو امام راضی نے کہا ہاں، مرنے کے بعد بھی تمہارا مال تمہیں فائدہ دے گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، اگر مرنے سے پہلے تم اپنا مال سارا راہ خدا میں دے دو، تم تقسیم کر کے دنیا سے چلے جاؤ، وہ مال جو باعث عذاب بننا تھا لیکن جب تم قبر میں جاؤ گے تو روشنی بن کر تمہارا استقبال کرے گا۔ ہم نے یہاں پہ علمیہ یہ پکڑ لیا ہے کہ جی یہ شخص اگر کما رہا ہے، یہ کہاں سے لا رہا ہے، اس کی ٹو میں لگ جانا ہے، یہ حلال کماتا ہے یا حرام، لیکن ہم نے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا کہ ہم شام کو جو لقمہ لے کے آ رہے ہیں اپنے بچے کے لیے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ صوفیاء کے ہاں، صوفیاء اکرام کے ہاں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، بالخصوص بالعموم اپنی خانقاہوں میں رزق حلال کا اہتمام کرتے، جس کی وجہ سے ناظرین کرام کہ ایک خانقاہ کے اندر صرف چند لوگ ہیں
اور پڑھانے والے کون ہیں؟ پڑھانے والے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، اور پڑھنے والے کون ہیں؟ ان میں پڑھنے والے جو ہیں نظام پاک ہیں، پڑھنے والے صابر پیا ہیں۔ پھر زمانے نے دیکھا ہے کہ وہ جب رزق حلال سے کھا کر عبادت کرتے ہیں پھر وہ ولایت کی منازل بھی طے کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اب جاتے جاتے سلام پیش کرتے ہیں آقا مولا کی بارگاہ میں۔ سلام بھی درود کی ایک قسم ہے، درود کی ایک شکل ہے، سلام بھی آقا مولا کی بارگاہ میں۔ ہمارا یہی پیغام کہ درود کے ذاکر بن جائیے، کہ قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑتا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ رخصت دیجیے گا، یار زندہ صبح باقی، اللہ نگہبان۔ بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، ہم جہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے سیدی کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔